پہ آئی ہے، جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے کفر کر لیا۔ اسلام میں مایوسی کفر ہے، مایوس مت ہونا، تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن اس کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو جب معاف کرنے پہ آئے کہا آدم کی اولاد اگر تو اپنے گناہ کر 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 کے آسمان کو ٹکرا لے تیرے گناہ، ایک بار آ کے کہہ دینا اللہ معاف کر دے، بغیر تانا دیے تجھے معاف کر دوں گا، تانا بھی نہیں دوں گا کہ اتنے سال کیوں نہیں آیا، تانا بھی نہیں دوں گا۔ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، بہت زیادہ رو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر جانثار وفادار تابعدار حبیدار، ہوا کیا، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، باہر ایک نوجوان رو رہا تھا اور اتنا بلک بلک کر دھارے مار کر رو رہا تھا کہ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ نبی نے فرمایا بلاؤ اس کو، کون ہے وہ؟ اس نوجوان کو حضرت عمر جب بلا کے لاتے ہیں نبی نے پوچھا میرے نوجوان کیا تکلیف ہے مجھے، کیوں رو گئے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول ایک گناہ ہو گیا مجھ سے، اب ڈرتا ہوں کہ وہ گناہ معاف ہوگا بھی یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، تو نے شرک کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے شرک نہیں کیا۔ تو نے زنا کیا ہے؟ کہ میں نے زنا بھی نہیں کیا۔ کہ تو نے شراب پی ہے؟ اللہ کے رسول میں نے شراب بھی نہیں پی۔ تو پھر کیا تو نے قتل کیا ہے؟ کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے قتل بھی نہیں کیا۔ تو پھر تیرا گناہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرا گناہ قتل سے، زنا سے، شراب سے، شرک سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی بہت بڑا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میرا گناہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی بہت بڑا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ اب پھنس گیا، کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت سارے انسانوں کے جتنے بھی گناہ کر لیں اللہ کی رحمت ان سب سے بڑی ہوئی ہے، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو پھر تیرا گناہ جب اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے تو بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول 7 سال ہو گئے ہیں میں کفن چور ہوں، لوگ مردے کو دفناتے ہیں، میں شام کو پہنچ جاتا ہوں اس کی قبر کھول کے کفن نکال کے مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں، 7 سال سے یہی دھندا ہے میرا۔ لیکن کل کیا ہوا اللہ کے رسول، انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور میں جب اس کے شام کے وقت میں اس کی قبر کھول کر جب اس کا کفن اتارا، وہ نوجوان بچی تھی اور خوبصورت لڑکی تھی، میری نیت خراب ہوئی، میں لاش کے ساتھ بدفعلی کر بیٹھا، اب ڈرتا ہوں معاف ہوگا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہوئے، یہی موقع ہے مجھے کوئی نہیں دکھا سکتا دوسرے موقع پہ، یہاں پر غصے میں کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور سے تماچا اس کی گدی پہ مارا، کہا دفع ہو جا بدبخت کہیں کے۔ اب وہ روتا ہوا جنگل کو نکل گیا، روتا رہا کچھ دن اور آخر میں اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی اللہ اگر میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو تیرے محبوب کو اطلاع کر دے، اگر معاف نہیں ہو سکتا تو آسمان سے آگ برسا کر مجھے خاکستر کر دے، مجھے جلا دے، میری مٹی کو مٹی میں ملا دے، میرے وجود کو ختم کر دے۔ جب اس نے اس طرح دعا مانگی اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا ہے۔ اب دیکھو اللہ سوال کر رہا ہے جبریل کے ذریعے سے، جبریل آ کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ آج آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بندوں کا خالق کون ہے، آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے محبوب بندوں کا خالق کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق تو اللہ ہے۔ دوسرا سوال اللہ پوچھ رہے ہیں کہ بندوں کو روزی کون دیتا ہے؟ نبی نے فرمایا بندوں کو روزی تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا اللہ کے حبیب اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بندوں کی توبہ قبول کون کرتا ہے؟ نبی نے فرمایا توبہ قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو جبریل نے بتایا اگر توبہ کرنے والا وہی ہے تو اس نے توبہ قبول کرنے والے نے اس کفن چور کو بھی معاف کر دیا۔ اب اس سے بڑا کون غفور رحیم ہوگا؟ ان سے کوئی مایوس ہو جایا کرو کلیکٹر سے، مایوس ہو جایا کرو تھانے دار سے، مایوس ہو جایا وکیل سے، مایوس ہو جایا کرو۔ میں کہتا ہوں اپنے باپ سے مایوس ہو جانا لیکن اس رب العالمین سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تمہارے گناہ بہت صحیح لیکن اس کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے۔ آؤ تو صحیح اس کے در پہ، خانہ کعبہ پہ جو اس نے آیت لکھوا رکھی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسا
ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ وہ شخص جس نے من یعمل سوءا، جو برے کام کر بیٹھا، او یظلم نفسا، یا گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، ثم یستغفر اللہ، پھر جب اللہ کے پاس توبہ کرنے آتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اپنے رب کو غضبناک نہیں پائے گا بلکہ مہربان پائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب اپنی امت میں یہ اعلان کر دو کہ تیری امت کا وہ 80 سال کا بوڑھا گنہگار، وہ 80 سال کا بوڑھا گنہگار، حدیث قدسی ہے، وہ 80 سال کا بوڑھا گنہگار جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، جوانی کا نشہ تھا، پیسوں کی آنی جانی تھی، مال کی فراوانی تھی، گرم گرم خون کی روانی تھی، بھرپور جوانی تھی، ہاں جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، پارٹی اور برادری کا غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں قبر کا بھی پتہ نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، لیکن جب بڑھاپے کو پہنچا، جب زندگی کی شام ہو گئی تو اب اس کے آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، عقل شل ہو گئی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، وجود پہ لرزہ برندام ہو گیا، اور بیٹوں نے بھی ڈینڑ کہنا شروع کر دیا، اس کے سارے چونچلے ختم ہو گئے، بیچارے کی جیب خالی ہو گئی، نہ گواڑ جا سکتا ہے، نہ تحصیل جا سکتا ہے، نہ پلہ سر جا سکتا ہے، یہ ریٹائر اب کہاں جائے گا یہ بوڑھا گنہگار، اس کو سجتا نہیں، سنائی نہیں دیتا، سنا بیوی نے بھی زمین پہ بٹ چڑھا رکھے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اور اس کو عبرت کا نشان بنا کر بیٹھک روم میں زندہ لاش کی طرح کھانا دیا جاتا ہے، زندہ لاش کی طرح۔ اب یہ کہاں جائے گا؟ اب کہاں جائے گا؟ اب اس کو خدا یاد آیا، 80 سال خدا یاد نہیں کیا، اب اس کو خدا یاد آیا، کہتا ہے تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، بس اتنی شرم ہے کہ بندہ تیرا ہوں اور کچھ نہیں میرے پلے، میرے دامن میں اور کچھ نہیں، بندہ تیرا ہوں، اب تو نے معاف نہیں کر دیا تو میں کہاں جاؤں بتا۔ جب وہ بڑھاپے میں یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کے ایسے بڑے گنہگار جب میرے در پہ مانگنے آتا ہے تو اس کے سفید بال دے کر میری رحمت کو بھی حیا آ جاتی ہے کہ اس کی توبہ کو میں کیسے لوٹاؤں، اس کا تو اب میرے سوا کوئی نہیں۔ وہ اتنا رب العالمین ہے، وہ آواز دیتا ہے آؤ تو صحیح، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ، اے گنہگار گر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک بار پھر ٹرائی کر، ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، ذرا آنسو بہا کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میں راضی ہونے میں دیر نہیں لگا سکتا، میں معاف کرنے میں دیر نہیں لگا سکتا۔ دیکھیے نا جب وحشی مایوس ہوا، جب مکہ فتح ہوا رمضان میں
تو وحشی جو حمزہ کا قاتل ہے، جس نے نبی کے چچا کے 11 ٹکڑے کیے تھے، جس نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، جس نے حمزہ کے اعضا کا ہار بنا کر ہندا کو گفٹ کیا تھا، یہی مکہ جب فتح ہوا تو یہی وحشی مکے سے بھاگ کر طائف چلا گیا، اور طائف میں جا کر نبی کو خط لکھتا ہے کہ میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس خط لکھوایا زید بن ثابت سے کہ لکھو اس سے کہہ دو کہ ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد شرک مت کرنا، باقی سارے گناہ معاف ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، باقی جس سے چاہتا ہے اس سے معاف کر دیتا ہے۔ بڑا ہوشیار تھا ویسے اللہ کے رسول۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے، مجھے اللہ چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے مجھے کیا پتا، ایمان لاؤں دوزخ میں چلا جاؤں فائدہ کیا ہوا۔ دوسری بات اللہ کے رسول، آپ نے تو خط میں صرف ایک آیت لکھی ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ پہ جو قرآن اترتا ہے، چاہے میں کافر ہوں لیکن اس قرآن کو میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے قرآن میں دوسری جگہ ایک آیت دیکھی ہے اللہ کے رسول کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ اللہ کے محبوب قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اور قرآن آگے کہہ رہا ہے خالدا فیہا، ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں شرک مت کرنا باقی سب معاف ہے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے جس نے کسی مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ میں مومن نہیں، مومن اعظم حمزہ کا قاتل ہوں، تو میرے لیے معافی کا راستہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خط لکھوایا، تو اس کو لکھو کہ اس نے آدھا پڑھا ہے، آگے بھی تو پڑھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ لیکن جس نے قتل سے توبہ کر دی، ایمان لائے، نیک عمل شروع کر دے، ایسے گنہگاروں کو اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو حسنات سے بدل دیتا ہے۔ بڑا ہوشیار تھا ویسے۔ واپس خط لکھتا ہے، کہتا اللہ کے رسول قرآن نے کہا ہے کہ توبہ کرے، ایمان لائے، توبہ کرے، نیک عمل شروع کر دے تو ہم گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایمان تو میں لے آؤں گا، توبہ بھی کر لوں گا قتل سے، لیکن نیک عمل میرے سے ہوں یا نہ ہوں، پھر دوزخ میں چلا جاؤں، فائدہ کیا ہوا مسلمان ہونے کا؟ پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ شرط میرے سے پوری نہیں ہوگی، من عامل صالحا، جو نیک عمل کرے، نیک عمل میرے سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں ہیں، اس کو اتنی آیتیں لکھ دی، اب کیا لکھیں اس کو؟ کیونکہ مایوس کرنا اسلام سکھاتا نہیں ہے۔ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، مایوس کرنا کسی کو، یوں کہنا تو آسان ہے لیکن کہنے والا خود خطرے میں ہو جاتا ہے۔ یا تو نماز کن پڑھے جہنمی ہے، کہنا آسان ہے لیکن کہنے والا خود کو خطرہ ہے کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ حدیث میں ہے واقعات بہت سارے۔ بنی اسرائیل میں دو دوستار تھے، بھائی بند جس کا ذکر آتا ہے، بھائی بند تھے وہ۔ ایک نمازی تھا، ایک بے نمازی۔ جو نمازی ہوتا تھا بے نمازی سے کہتا تھا نماز پڑھ، وہ کہتا ہے میں جانوں میرا رب جانے، تو تیرا کام کر۔ یار روزانہ اس کو سمجھاتا۔ ایک دن اس نے کہا تو توبہ کر، گناہ کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، نیکی کرتا نہیں ہے، توبہ کر۔ کہتا میں جانوں میرا رب جانے، تجھے کوئی ذمہ دار بنا کے، ٹھیکیدار بنا کے مجھ پہ بھیجا ہے کیا؟ جو تیرا جا کے کام کر، تجھے سجدے کرنے کو جا کر۔
تو جو نمازی تھا نا اس نے کہا اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. بس اس نے اتنا کہا, اللہ نے دونوں کی روح کھینچ لی, دونوں کو موت دے دی وہیں پر, اور دونوں کو اٹھایا پھر عالم میں وہاں برزخ میں. فرشتوں سے کہا یہ جو نمازی تھا نا اس کی روح کو دوزخیوں کے ساتھ رکھ دو, اور یہ جو گنہگار تھا نا اس کی روح کو جنتیوں کے ساتھ. ایسا کیوں؟ کہ یہ مایوس کر رہا تھا میرے بندے کو, اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا, اس سے بڑا کفر کیا ہوگا, سجدے سے سالی کیا ہوتی ہے نجات. ہاں لیکن کہنا نہیں چھوڑنا ہے, کہنا نماز کی دعوت دینا نہیں چھوڑنا, غلط مطلب مت نکال لینا. شیطان بڑا چالو ہے, وسوسے ڈالتا ہے, کہتا ہے یار ایسی مول صاحب بات بتائی آپ کی چھٹی ہوگی. نہیں, چھٹی نہیں ہے, دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت میں نے فلاں بندے کو نا بے نمازی ہے, میں نے اتنی بار اس کو نماز کی دعوت دی, اتنی بار دی کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, میں تھک گیا کہ نہیں چھوڑ دیا. مولانا نے فرمایا اس نے جو ہے برا کام نہیں چھوڑا, تو نے اچھا کام کیوں چھوڑ دیا؟ اس بے نمازی پن اتنا بڑا گناہ ہے, اس نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا, تو نے نیکی کرنا کیوں چھوڑ دی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو بہت بڑی نیکی ہے, تو نے نیکی کرنا کیوں چھوڑ دی؟ لیکن مایوسی بھی نہیں ہے اسلام میں, کتنا ہی بڑا گنہگار ہو رب سے مایوسی نہیں ہے. ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے اس کی رحمت کے آگے؟ بس توبہ کرے انسان, یہ ضروری ہے. قاری حنیف صاحب فرماتے تھے نا اللہ تو بہت بڑا غفور رحیم ہے.